Bismillahirrahmanirrahim. Honorable participants, viewers, and dear students, I welcome you and thank you for liking, subscribing, and sharing my videos. آج ہم انشاءاللہ امپیریٹیو سینٹنسز کے بارے میں پڑھیں گے کہ امپیریٹیو سینٹنس کو رپورٹڈ سپیچ میں کیسے تبدیل کرتے ہیں، اور جب ڈائریکٹ فارم میں امپیریٹیو سینٹنس آئے تو اس کو انڈائریکٹ فارم میں کیسے لکھا جاتا ہے۔ لیکن اس سے قبل ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ آر امپیریٹیو سینٹنسز، امپیریٹیو سینٹنسز کیا ہوتے ہیں۔ امپیریٹیو سینٹنسز حکمیہ فکروں کو کہتے ہیں۔ ان میں کمانڈز ہوتی ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں، یعنی احکامات ہوتے ہیں۔ اب احکامات دو قسم کے ہو سکتے ہیں، فعل امر کے بھی ہو سکتے ہیں، فعل نہی کے بھی ہو سکتے ہیں۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، یعنی کسی کام کے کرنے کو کہا جاتا ہے، اور فعل نہی وہ فقرہ ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، کسی کام سے منع کیا جاتا ہے۔ تو امپیریٹیو سینٹنسز میں کمانڈز ہوتی ہیں، آرڈرز ہوتے ہیں، احکامات ہوتے ہیں، اور انویٹیشنز بھی آ سکتی ہیں۔ اسی طرح ریکویسٹس آ سکتی ہیں، سجیشنز آ سکتی ہیں، تجاویز آ سکتی ہیں، اور ایڈوائسز بھی آ سکتی ہیں، نصیحتیں آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی امپیریٹیو سینٹنس کو لکھا جائے گا تو یہ فقرہ پہلی فارم سے شروع کیا جائے گا۔ اب ہم ان کی اگزامپلز دیکھتے ہیں۔ مثلا رنگ دی بیل، گھنٹی بجاؤ، تو اس میں کسی کام کا آرڈر کیا گیا ہے، حکم کیا گیا ہے۔ رن فاسٹ، تیز دوڑو، ٹو ون دی ریس، ریس جیتنے کے لیے۔ ٹیک ریسٹ، ریسٹ کرو، ٹو امپروو یور ہیلتھ، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے۔ پلیز اسپینڈ یور سپرنگ ہالیڈیز، مہربانی کر کے موسم بہار کی چھٹیاں گزاریں۔ ود می، میرے ساتھ۔ اس چوتھے فقرے میں انویٹیشن دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے، تو یہ بھی امپیریٹیو سینٹنس ہے۔ ڈو ناٹ میک اے نوائز، شور نہ کریں یا شور مت کریں، تو اس میں کسی کام سے روکا گیا ہے، تو یہ بھی امپیریٹیو سینٹنس ہی کہلائے گا۔ ڈو ناٹ ٹیل اے لائی، جھوٹ نہ بولو یا جھوٹ مت بولو، یہ فعل نہی کا فقرہ ہے۔ اس میں کسی کام سے منع کیا گیا ہے یا اس میں نصیحت کی گئی ہے۔ تو ورک ہارڈ، محنت کرو، ٹو سیکیور، حاصل کرنے کے لیے، گڈ مارکس، اچھے نمبر، ان دی ایگزامینیشن، امتحان میں۔ اسی طرح لیو دی بیڈ کمپنی، بری صحبت کو چھوڑ دو۔ لیو دی بیڈ کمپنی، یہ بھی امپیریٹیو سینٹنس ہے۔ یہ دیکھیں جتنے بھی سینٹنسز ہیں یہ سارے فرسٹ فارم سے شروع ہو رہے ہیں، اور ان کے شروع میں کوئی پروناؤن نہیں آیا، یعنی ہی، شی، اٹ، آئی، وی، یو، دے، ان میں سے کوئی پروناؤن بھی نہیں آیا۔ تو ان کی پہچان بھی یہی ہے کہ شروع میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، کوئی پروناؤن نہیں ہوتا، بلکہ فرسٹ فارم آف دا ورب سے فقرہ شروع ہوتا ہے، ورب کی پہلی فارم سے فقرہ شروع ہوتا ہے۔ پلیز میک می انڈرسٹینڈ دی کویسچن، مہربانی کر کے مجھے سوال سمجھائیں۔ ٹیک ایکسرسائز، ڈیلی، روزانہ ورزش کریں۔ یہ سارے امپیریٹیو سینٹنسز ہیں۔ آلویز ریممبر، ہمیشہ یاد رکھیں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ فرسٹ فارم آف دا ورب، یعنی ورب کی پہلی فارم، یہی امپیریٹیو سینٹنسز کی پہچان ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہے کہ صرف پہلی فارم نہیں، اگر شروع میں یعنی فقرہ شروع ہی فرسٹ فارم سے ہو، یعنی فقرے کا آغاز ہی پہلی فارم سے ہو، اور شروع میں کوئی سبجیکٹ موجود نہ ہو، کوئی پروناؤن موجود نہ ہو، شروع میں کوئی سبجیکٹ نہ ہو، آئی، وی، یو، دے، اور ہی، شی، اٹ وغیرہ، اسلم، انور، اکبر، یعنی کوئی سبجیکٹ نہیں ہوگا اور فقرہ پہلی فارم سے شروع ہوگا، تو یہ امپیریٹیو سینٹنس کہلائے گا۔ اور فقرہ اگر اس کا نیگیٹو بنانا ہو تو یہ ڈو ناٹ سے شروع کرتے ہیں، جس طرح پہلے آپ کو بتایا، ڈو ناٹ ٹیل اے لائی، جھوٹ نہ بولو، ڈو ناٹ میک اے نوائز، شور نہ کرو۔ اسی طرح اب ہم مزید یہ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ سپیچز میں ان کو کیسے سالو کرنا ہے۔ شی سیٹ
ٹو می، اس نے مجھے کہا رنگ دی بیل، گھنٹی بجاؤ۔ چونکہ رنگ دی بیل یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے اور اس میں حکمیہ انداز ہے، تو سیڈ ٹو کو آرڈرڈ میں چینج کر دیں گے تو یہ سینٹینس بن جائے گا شی آرڈرڈ می، اس نے مجھے آرڈر کیا، ٹو رنگ دی بیل، گھنٹی بجانے کا، یا اس نے مجھے گھنٹی بجانے کا حکم دیا۔ تو اس کو جدھر 3 کاماز آئے ہیں، یعنی کاما اور انورٹڈ کاماز، ان کو ڈیلیٹ کر کے، ان کو ختم کر کے، حذف کر کے، تو اس جگہ پہ ٹو لگا دینا ہے، اور ٹو کے بعد پہلی فارم لگا دیں گے تو انڈائریکٹ فارم میں فقرہ چینج ہو جائے گا۔ باقی ورب کی پہلی فارم یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹو کے بعد ہمیشہ ورب کی پہلی فارم لگاتے ہیں۔ یو سیڈ ٹو می، آپ نے مجھے کہا پالش مائی شوز، میرے شوز پالش کریں، تو یہ بھی آرڈر کیا گیا ہے، تو اس لیے رپورٹنگ سپیچ کے سیڈ ٹو کو، یعنی پہلے حصے کے سیڈ ٹو کو آرڈرڈ میں بدل دیں گے اور ورب کی پہلی فارم سے پہلے ٹو لگائیں گے، یعنی امپیریٹیو سینٹینس کو انڈائریکٹ فارم میں چینج کرنے کے لیے ٹو سے جوڑا جاتا ہے۔ یو آرڈرڈ می، آپ نے مجھے آرڈر کیا، ٹو پالش یور شوز۔ یور کیوں آیا ہے یہ دیکھیں، آپ کو پہلے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایس او این، سن کا لفظ یاد رکھیں، ایس سے مراد، اور ساتھ 1 2 3 یہ یاد رکھ لیں، یعنی سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہمیشہ سبجیکٹ سے بدلتا ہے اور سیکنڈ پرسن آبجیکٹ سے بدلتا ہے، تھرڈ پرسن چینج نہیں ہوتا۔ تو ادھر مائی آیا ہے، آئی، مائی، می، یہ سارے فرسٹ پرسن ہیں، تو فرسٹ پرسن کو سبجیکٹ سے چینج کریں گے، یعنی شروع میں جو یو لکھا ہوا ہے وہ ادھر آ جائے گا مائی والی جگہ پہ، تو یور کی شکل اختیار کرے گا۔ تو چونکہ ادھر پوزیسو فارم میں مائی لکھا ہوا تھا تو ادھر یور بھی پوزیسو فارم میں ہی آئے گا، تو یہ بن جائے گا یو آرڈرڈ می ٹو پالش یور شوز۔ کاما اور انورٹڈ کاماز ختم کر دیں گے اور ٹو کے بعد پہلی فارم لگائیں گے، چھوٹی اے بی سی میں لکھیں گے اور فقرے کے آخر پہ فل سٹاپ لگائیں گے۔ اب مزید دیکھیں، دی ڈاکٹر سیڈ ٹو دی پیشنٹ، ڈاکٹر نے پیشنٹ کو کہا ٹیک بیڈ ریسٹ، بیڈ ریسٹ کریں، فار 2 months، 2 ماہ کے لیے۔ تو ڈاکٹر نے چونکہ مشورہ دیا ہے، ایڈوائز کی ہے پیشنٹ کو، تو پہلے حصے کے سیڈ ٹو کو ایڈوائزڈ میں چینج کر دیں گے۔ دی ڈاکٹر ایڈوائزڈ دی پیشنٹ، ڈاکٹر نے مریض کو ایڈوائز کیا۔ اب ٹیک سے پہلے ٹو لگا دیں گے، یعنی پہلی فارم سے پہلے ٹو لگائیں گے، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹو لگا کر انڈائریکٹ بنائیں گے۔ ٹو ٹیک بیڈ ریسٹ، بیڈ ریسٹ کرنے کی ایڈوائز کی، فار 2 months، 2 ماہ کے لیے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، دی اسٹوڈنٹ سیڈ ٹو دی ہیڈ ماسٹر، اسٹوڈنٹ نے ہیڈ ماسٹر کو کہا فارگیو می، مجھے معاف کر دیں۔ تو یہ یاد رکھیں، جونیئر جب بھی سینئر سے بات کرے گا تو وہ ریکویسٹ شمار ہوگی، اور سینئر جب بھی جونیئر سے بات کرے گا تو وہ آرڈر شمار ہوگا۔ تو اس لحاظ سے سیڈ ٹو کو آرڈرڈ میں یا ریکویسٹڈ میں چینج کریں گے۔ اس کا یہ ہو جائے گا، دی اسٹوڈنٹ ریکویسٹڈ دی ہیڈ ماسٹر، اسٹوڈنٹ نے ہیڈ ماسٹر کو ریکویسٹ کی، ٹو فارگیو ہم، اسے معاف کرنے کی۔ تو می چونکہ فرسٹ پرسن آ گیا ہے تو فرسٹ پرسن کو ہمیشہ سبجیکٹ سے بدلتے ہیں، تو سبجیکٹ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ ہی کے برابر ہے، تو ہی ادھر آ جائے گا می والی جگہ پہ، کس شکل میں؟ یہ دیکھیں، می آبجیکٹیو فارم میں ہے تو ہی بھی آبجیکٹیو فارم میں ہم بن کر آئے گا۔ تو یہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، اس کو دوبارہ آپ واچ کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ مزید ایگزامپلس دیکھیں، ہی سیڈ ٹو ہز فرینڈ، اس نے اپنے دوست کو کہا اسپینڈ یور سپرنگ ہالیڈیز، اپنی موسم بہار کی چھٹیاں گزاریں، ود می، میرے ساتھ۔ تو یہ انویٹیشن دی گئی ہے، اس لیے رپورٹنگ سپیچ کے یعنی پہلے حصے کے سیڈ ٹو کو انوائٹڈ میں چینج کر دیں گے۔ ہی انوائٹڈ ہز فرینڈ، اس نے اپنے اسٹوڈنٹ کو انوائٹ کیا، دعوت دی۔ اب اسپینڈ چونکہ امپیریٹیو، اسپینڈ سے شروع ہونے والا سینٹینس امپیریٹیو سینٹینس ہے،
تو جب بھی اس کا انڈائریکٹ بنائیں گے تو ٹو سے جوڑیں گے، یعنی انورٹیڈ کاماز جہاں پہ کاما اور انورٹیڈ کاماز شروع ہو رہے ہیں، 3 کاماز ہیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے اور ٹو سے فقرے کو جوڑیں گے اور انڈائریکٹ بنائیں گے، اور ٹو کے بعد چھوٹی اے بی سی لکھیں گے اور پہلی فارم لگائیں گے. ہی انوائٹیڈ ہز فرینڈ ٹو اسپینڈ ہز اسپرنگ ہالیڈیز ود ہم. اب اس میں کچھ چینجز پروناؤنس کی بھی آئی ہیں. ذرا لیفٹ سائڈ والے فقرے کو دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے یور. تو یور کون سا پرسن ہے؟ یہ سیکنڈ پرسن ہے. تو سیکنڈ پرسن آبجیکٹ سے بدلتا ہے. تو آبجیکٹ کیا ہے؟ فرینڈ. تو فرینڈ ہی کے برابر ہے، تو ہی ادھر آ جائے گا ہز کی شکل میں، کیونکہ ادھر پوزیسو فارم میں یور لکھا ہوا ہے، تو ادھر جب ہی آئے گا تو وہ بھی پوزیسو فارم میں ہی آئے گا، ہز بن کے ادھر لگ جائے گا. اسی طرح آخر پہ لکھا ہوا ہے لیفٹ سائڈ والے فقرے میں می. تو می فرسٹ پرسن ہے، تو فرسٹ پرسن کو سبجیکٹ سے بدلتے ہیں. سبجیکٹ ہی ہے تو ہی ادھر سے می والی جگہ پہ ٹرانسفر ہو جائے گا، یعنی ہی ادھر سے چل کے می والی جگہ پہ آ جائے گا. تو آخر پہ ہی نہیں لکھیں گے بلکہ ہم لکھیں گے، کیونکہ می کون سی فارم ہے؟ یہ فرسٹ پرسن کی آبجیکٹ فارم ہے. تو اب ہی کی بھی آبجیکٹ شکل ہی ادھر آئے گی، آبجیکٹو فارم میں ہی اس کو لکھا جائے گا، تو یہ ہم آ جائے گا. تو یہ اگر آپ کو پروناؤنس وغیرہ کا نالج نہیں تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے واٹ آر پروناؤنس، پروناؤنس کیا ہیں، اور فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کے بارے میں نالج ہونا چاہیے. وہ پچھلی میری پریویس ویڈیوز میں آپ ریسرچ کر کے تو ادھر سے سن کے تو پہلے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. شی سیڈ ٹو می، اس نے مجھے کہا، ڈو ناٹ میک اے نائس، شور نہ کریں. تو یہ فعل نہیں کا فقرہ ہے، اس میں کسی کام سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے. تو پہلے حصے کے سیڈ ٹو کو فار بیڈ میں بدل دیں گے. شی فار بیڈ می، اس نے مجھے منع کیا. اب پہلی فارم سے پہلے ٹو لگائیں گے، تو میک پہلی فارم ہے تو اس سے پہلے ٹو آ جائے گا، یعنی ٹو سے فقرے کو جوڑا جائے گا اور انڈائریکٹ بنایا جائے گا. تو یہ بن جائے گا ٹو میک اے نائس. شی فار بیڈ می، اس نے مجھے منع کیا ٹو میک اے نائس، شور کرنے سے. اب آپ جتنی بھی میری پریویس ویڈیوز ہیں ان کو ضرور دیکھتے رہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹو از یوزڈ بیفور فرسٹ فارم آف دا ورب. ٹو کو ہمیشہ پہلی فارم سے پہلے لگایا جاتا ہے. جب بھی ٹو لکھا جائے گا تو اس کے بعد فرسٹ فارم آف دا ورب لکھی جائے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے. آپ سب کا بہت شکریہ. آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ان کو اچھی طرح ذہن نشین کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.